بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ وظیفہ حضرت مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ حدیث میں بھی آیا ہے، اور حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، اپنے چاہنے والے دوستوں کو یہ وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ اس کے مجرب ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وظیفہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میرا معمول ہے، یہ وظیفہ میں روز پڑھتا ہوں، اور ان کی برکات و خیر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ اللہ پاک نے اسے دنیا کے اندر بہت بڑا کام لیا، عمومی طور پر لوگوں کے ہدایت کا اللہ پاک نے ذریعہ بنایا۔ اس اللہ کے ولی نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ وظائف بہت کم بتاتے تھے، جو قرآن پاک میں ہو اور احادیث میں ہو وہ اعمال بتاتے تھے، جیسے کہ اس وظیفے کے بارے میں۔ اور ایک ساتھی نے خود بتایا کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا، پھنسا ہوا تھا، میں نے یہ عمل شروع کیا، 3 دن کے اندر اندر میرا کام ہو گیا، اور بہت ہی اچھا اس کا کام ہو گیا۔ آپ کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ رشتے کے لیے پریشان ہیں، کاروبار کے لیے آپ پریشان ہیں، تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو بڑا ہی عجیب و غریب سریع الاثر یہ وظیفہ ہے، جیسے کہ اس شخص نے بتایا کہ 3 دن کے اندر میرا بڑا کام ہو گیا، بڑا میں پریشان تھا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے 3 دن وہ کام ہو گیا۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایسے وظائف بتاتے تھے تو فوراً کام ہو جاتے تھے۔ تو اس کے ذریعے سے پھر لوگ آگے یہ وظائف بتاتے تھے، اللہ پاک نے بڑا اسے کام لیا۔ آج جو بڑی جماعت ہے دعوت و تبلیغ کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اور پوری دنیا میں یہ جماعتیں چلتی ہیں، اور مخلصین ہیں، اللہ کے رضا کے خاطر اپنی جان، اپنا مال سب کچھ لگا رہے ہیں۔ یہ خیر خواہ ہیں، امت کے لیے خیر خواہ، جیسے کہ انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ خیر خواہ تھے اس امت کے لیے۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ پاک نے وہ انبیاء علیہم السلام کا وہ کام لیا، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، مولانا کی دعائیں ساتھ تھی۔ تو الحمدللہ آج بھی یہ جماعت چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ جماعت چلتی رہے گی۔ اس جماعت کے ذریعے سے ہر شعبے کو پانی مل رہا ہے، ہر شعبے کو، مدارس والوں کو طالب علم مل رہے ہیں، خانقاہ والوں کو اور ان کے مرید مل رہے ہیں، تو مجاہدین کو جو نا مجاہد مل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت بڑا کام، اور بیرون ملک میں جماعتیں جا رہی ہیں، تو الحمدللہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ بستی کے بستی لوگ جو نا یہ مسلمان ہو رہے ہیں، نمازی ہو رہے ہیں، اور ان کی زندگیاں جو نا وہ بدل رہی ہیں۔
اللہ پاک بدل رہے ہیں، اللہ پاک نے اس کام کے اندر جو نا یہ تاثیر رکھی ہے۔ تو یہ وظیفہ اس ہستی نے بتایا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا معمول ہے، تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو زندگی کا معمول بنا دیں۔ آپ کا کوئی کام نہیں رکے گا، کوئی مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش نہیں آئے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، اور روزی کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ رزق کے بارے میں آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، رزق کے اللہ پاک دروازوں کو کھول دے گا۔ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایسے کریں گے ثواب تو ملے گا لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کو پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھیں، اور بہت ہی مختصر ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے کہ جسے نام یاد کر سکیں اور نام اس کو پڑھ سکیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو نا اپنے گھر والیوں کو بھی بتا دیں، وہ بھی اس کو پڑھتے رہے۔ یہ وظیفہ ہے اور ایک دعا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ جل جلالہ کے جو نا خزانے بندوں کے لیے اللہ کے در کھلے ہوئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگے، مانگنے والوں سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ تو ان وظائف کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا بن جائیں۔ مانگتے مانگتے ایک دن آئے گا اللہ کے خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ سے ہم مانگیں، اللہ بڑے ہیں، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور اس کو دیتا ہے۔ وہ کریم ہے، بن مانگے اللہ پاک دیتا ہے، لیکن مانگنے والا تو ہو، مانگنا ہمیں آ جائے، اللہ پاک دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ وظیفہ ہے، اس کو خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی بتا دیں، ہر بہن بھائی تک اس کو پہنچا دیں۔ یہ وظیفہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فجر کے فرض سے پہلے، یعنی فجر کے سنت اور فرضوں کے درمیان اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ۔ اگر کبھی رہ گیا تو فجر کی جو نماز پڑھ کے فرض پڑھ کے پھر اس کو پڑھ لیں، کوشش کریں جنا فرض و سنتوں کے درمیان میں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں روزانہ پابندی کے ساتھ۔ گھر میں سنتیں پڑھ کے راستے میں جاتے جاتے پڑھتے جائیں، مسجد تک پہنچ جائیں گے تو یہ 100 کی جو نا یہ تسبیح پوری ہو جائے گی۔ تو اسی طرح پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی کام ہو، آپ نوکری کے لیے یا اولاد کے لیے، رشتے کے لیے، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔